السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی حکومت میں شامل ایک انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعت نے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس کو غزہ کی جنگ کے تناظر میں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق یونائٹڈ تورا جیوڈائزم کے 2 دھڑوں کا کہنا ہے کہ وہ حکومت سے اس بل پر اختلافات رکھتے ہوئے جو ان کے حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی فوج میں بھرتی کے لیے دی جانے والی چھوٹ کا تعین کرے گا، اور وہاں کے لوگوں میں ایسے بھی کافی تعداد میں موجود ہیں جو فوج میں جانے کے بجائے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے نے اسرائیلی یہودیوں کو طویل عرصے سے تقسیم کر رکھا ہے، جن میں سے زیادہ تر کے لیے اندراج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ غزہ جنگ چھڑنے کے بعد گمبھیر ہو گیا ہے، کیونکہ فوج میں افراطی قوت کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی سیاست کی ایک ایسی پارٹی جو طویل عرصے تک کنگ میکر رہی ہے، اس کی حکومت سے علیحدگی نتنیاہو کی حکومت کے لیے فوری طور پر خطرہ نہیں ہے، مگر جب 48 گھنٹے کے اندر جب وہ عملی طور پر الگ ہوگی تو اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کی حکومت کو ایسی صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے جس میں اس کو دائیں بازو کی 2 جماعتوں کی خواہشات پر انحصار کرنا پڑے گا۔ وہ جماعتیں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں کسی بھی رعایت کی مخالفت کرتی ہے اور غزہ میں جنگ ختم کرنے حتیٰ کہ روکنے کے اقدام پر بھی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے چکی ہے۔ یہ سیاسی ہلچل ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 21 ماہ سے جاری جنگ کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر اسرائیل اور حماس بات چیت کر رہے ہیں۔ ثالث غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں پیدا ہوئے خلا پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق قطر میں بالواسطہ طور پر ہوئے مذاکرات آج دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئے، تاہم یہ ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے اور ڈیڈ لاک کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ فریقین کی جانب سے اس صورتحال کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی تازہ صورتحال سے واقف ایک سرکاری عہدیدار نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ آج دوحہ میں بات چیت ہوئی اور فی الحال معاملہ غزہ میں اسرائیلی افواج کی تعیناتی کے مجوزہ مقامات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے بتایا کہ ثالث پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین کے درمیان آنے والے خلا کو پر کیا جائے اور بات چیت کو برقرار رکھا جائے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو، جو کہ عسکریت پسند گروپ کی مکمل تباہی چاہتے ہیں، ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حماس کے حکام نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ نتنیاہو مذاکرات کے ایک کے بعد دوسرے مرحلے کو سبوتاژ کرنے کے ماہر ہیں اور کسی معاہدے تک پہنچنے کو تیار نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ 50 دنوں کے اندر اندر یوکرین جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ اوول آفس سے جاری کیے گئے ایک پرجوش بیان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر پوٹن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پوٹن نے گزشتہ 4 امریکی صدور کو بیوقوف بنایا ہے، لیکن مجھے نہیں بنا سکتے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے ساتھ بات چیت میں ٹرمپ نے الٹیمیٹم جاری کیا ہے کہ روس کو 50 دنوں کے اندر اندر یوکرین جنگ ختم کرنا ہوگا یا پھر اسے نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو روس یوکرین جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ علاوہ ازیں ڈونلڈ ٹرمپ اور روٹے نے ایک تاریخی معاہدے کی نقاب کشائی کی، جس کے تحت نیٹو کے اتحادی بشمول پیٹریاٹ میزائل سسٹم اربوں ڈالر مالیت کے امریکی ہتھیار یوکرین کو فوری اسلحہ فراہمی کے لیے خریدے گئے۔ روٹے نے اس معاہدے کو حقیقی معنوں میں بڑا معاہدہ قرار دیا اور اس کا خیر مقدم کیا اور کیف کے لیے حمایت کے ایک مضبوط نئے دور کا اشارہ دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے آج چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج منگل کے روز ویب سائٹ سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ لاروف شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہیں۔ لاروف نے چینی رہنما کو روس کے صدر پوٹن کا دوستانہ سلام پیش کیا اور ان کی طرف سے نیک خواہشات سے آگاہ کیا۔ بیان کے مطابق فریقین نے 2 طرفہ سیاسی روابط سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں پوٹن کے آئندہ دورہ چین کی تیاریوں کا موضوع بھی شامل رہا۔ واضح کہ صدر پوٹن 3 سپٹمبر کو چین کا دورہ کریں گے۔ دورے کی مصروفیات کے دوران پوٹن شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے مقابلے میں چین کی فتح کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ فلپائنی انسٹی ٹیوٹ آف والکانولوجی اینڈ سیسمولوجی نے اطلاع دی ہے کہ شمالی فلپائنی صوبے ایلوکوس نارتے میں آج منگل کی صبح 5.8 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ انسٹی ٹیوٹ نے کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:38 پر آنے والے اس زلزلے کا مرکز پاسکیون شہر سے تقریباً 29 کلومیٹر شمال مغرب میں 27 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ برطانیہ کی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ ہزاروں افغان باشندوں، جن میں برطانوی فوجیوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی شامل تھے، ان کو خفیہ طور پر برطانیہ میں آباد کیا گیا ہے۔
امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق ان افغان باشندوں کو ان کی شناخت کا ڈیٹا لیک ہونے کے بعد ان کے خدشات کی بنا پر برطانیہ میں آباد کیا گیا کہ طالبان انہیں اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ اب برطانیہ کی موجودہ حکومت نے سابق حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اس خفیہ منصوبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد 19,000 افغانوں نے برطانیہ آنے کے لیے درخواست دی تھی۔ ان کے مطابق سن 2022 میں ان افراد کا ڈیٹا غلطی سے جاری ہو گیا تھا اور بعد ازاں یہ معلومات آن لائن شائع بھی ہو گئی۔ اس ڈیٹا کے افشا ہونے کے بعد اس وقت کی کنزرویٹو حکومت نے ایک خفیہ پروگرام کے ذریعے افغان باشندوں کی ملک میں آباد کاری کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت نے عدالت سے ایک حکم نامہ بھی حاصل کیا تھا جسے اعلیٰ حکم امتناعی کہا جاتا ہے، جس کے تحت ان میں سے ہر ایک شخص کو اپنی موجودگی ظاہر نہ کرنے کا پابند بنایا گیا۔ آج منگل کو برطانیہ کی موجودہ لیبر حکومت کی جانب سے اس پروگرام کو عوام کے سامنے لانے کے فیصلے کے بعد اس حکم امتناعی کو ہٹا لیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آزادانہ جائزے کے بعد اس بات کے بھی بہت کم شواہد ملے ہیں کہ ڈیٹا لیک ہونے کے بعد طالبان ان افغانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے دارالعوام کے قانون سازوں کو بتایا کہ انہیں پارلیمنٹ اور عوام میں شفافیت کے فقدان پر گہری تشویش ہے۔ اس خفیہ پروگرام کے تحت تقریباً 4,500 افراد، 900 درخواست دہندگان اور تقریباً 3,600 اہل خانہ کو برطانیہ مین لا کر آباد کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پروگرام کے اختتام تک 6,900 افراد کو برطانیہ منتقل کیا جائے گا، جس پر 850 ملین پاؤنڈ اخراجات آئیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے آج منگل کو غزہ کی جنگ پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا، تاہم اس پر اتفاق رائے کا امکان کم ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالاس نے فریقین کے درمیان تعاون کے معاہدے کی اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی بنیاد پر خلاف ورزی کے بعد 10 ممکنہ اقدامات پیش کیے ہیں۔ ان میں پورا معاہدہ معطل کرنے یا تجارتی تعلقات کو روکنے سے لے کر اسرائیلی وزیر اور ان پر پابندیاں عائد کرنے، ہتھیاروں پر پابندی لگانے اور بغیر ویزا سفر کو روکنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ غزہ میں ہونے والی تباہی پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کے باوجود یورپی یونین کے ممالک اس بات پر منقسم ہیں کہ اسرائیل سے کیسے نمٹا جائے، اور سفارتکاروں کے مطابق ان میں کسی بھی اقدام کے لیے کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتی۔ برسلز میں وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل کایا کالاس کا کہنا تھا کہ میں یہ پیش گوئی نہیں کر سکتی کہ بات چیت کیسے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر بنیادی توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ یورپی یونین غزہ میں جاری انسانی بحران سے نمٹنے میں کس طرح بہتری لا سکتی ہے۔ غزہ کے 20 لاکھ رہائشیوں کو سنگین مسائل اور بحران کا سامنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران علاقے میں امداد کی ترسیل کو سختی سے محدود کر رکھا ہے۔ سعودی کابینہ نے علاقائی اور بین الاقوامی اجلاسوں میں مملکت کے موقف کا جائزہ لیا، جن سے نہ صرف مشترکہ مفادات کو فروغ ملا بلکہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوششوں کو بھی تقویت ملی ہے۔ کابینہ کا اجلاس منگل کو جدہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مقامی اور عالمی حوالوں سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق وزیر مملکت و رکن کابینہ اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد بن سعید نے بتایا کہ کابینہ نے اقوام متحدہ میں ہوئے اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی اجلاس میں سعودی عرب کی جانب سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے کوششوں کو سراہا۔ اجلاس میں مملکت کی جانب سے موسمیاتی چیلنجز، خاص طور پر گرد و غبار کے طوفانوں سے نمٹنے کے لیے انتباہی نظام کو فروغ دینے کی تعریف کی گئی۔ ارکان کابینہ نے مصنوعی ذہانت کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے اقدام کو بھی سراہا، جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نئی نسل تیار کرنا ہے جو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ فروغ سیاحت کے حوالے سے اراکین کابینہ نے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں سیاحت کے میدان میں حاصل ہونے والے نمایاں کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی وزارت بلدیات نے عام بقالوں یعنی کرانہ اسٹور میں سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات نے تمباکو مصنوعات کی فروخت سے متعلق سخت ضوابط جاری کیے ہیں جو عوامی صحت کے تحفظ اور تمباکو نوشی کے خلاف قوانین کے مطابق فروخت کے عمل کو منظم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ وزارت نے کہا کہ اب بقالوں یعنی کینٹین میں تمباکو مصنوعات کی فروخت ممنوع ہے اور یہ لازم ہے کہ فروخت کی جانے والی مصنوعات منظور شدہ معیار کے مطابق ہو۔ ضوابط میں ہدایت دی گئی ہے کہ تمباکو مصنوعات صارفین کی نظروں سے مکمل طور پر چھپی ہونی چاہیے، یعنی انہیں 100% غیر مرئی رکھا جائے اور بند دروازوں میں محفوظ کیا جائے۔ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ تمباکو مصنوعات 18 سال سے کم عمر افراد یا تمباکو نوشی کے انسداد کے نظام میں متعین عمر سے کم افراد کو فروخت نہیں کیا جا سکے۔ فروخت کنندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خریدار سے اس کی عمر ثابت کرنے کے لیے شناخت طلب کریں تاکہ قانونی اہلیت کی تصدیق ہو سکے۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جمہوریہ نائجیریا کے سابق صدر محمد بخاری کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے جمہوریہ نائجیریا کے صدر بولا احمد تینوبو کو تعزیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے نائجیریا کے صدر کے نام روانہ کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں سابق صدر محمد بخاری کے انتقال کی خبر پر دکھ ہوا ہے۔ ہم آپ کو جمہوریہ نائجیریا کے برادر عوام کو اور متوفی کے اہل خانہ کو دلی تعزیت اور مخلصانہ ہمدردی پیش کرتے ہیں۔ سعودی قیادت نے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ متوفی پر اپنی وسیع رحمت اور مغفرت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو ہر آفات سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن و استحکام کا رشتہ چاہتا ہے، تاہم گزشتہ 3 ماہ میں جنوبی ایشیا میں انتہائی پریشان کن پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ اسحاق ڈار نے آج منگل کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ معتبر تحقیقات یا تصدیقی ثبوت کے بغیر پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ اس اقدام نے دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستوں کو ایک بڑے تنازع کے دہانے پر پہنچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان جنگ بندی اور مستحکم علاقائی توازن کے لیے پرعزم ہے، تاہم یہ قابل قبول نہیں ہے کہ طاقت کے استعمال کو معمول بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تنازعات اور اختلافات جبر کے بجائے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک جامع اور منظم بات چیت کا آغاز بامعنی طور پر ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے جو طویل عرصے سے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو درہم برہم کیے ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء اور پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والوں کے لیے آج سے ای ویزے کی نئی سروس کا آغاز کر دیا۔ آج منگل کو برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے بیان کے مطابق برطانوی حکومت نے زیادہ تر طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے ویزے کی فزیکل امیگریشن دستاویزات کی جگہ ڈیجیٹل امیگریشن اسٹیٹس یعنی ای ویزا متعارف کرایا ہے۔ ای ویزا کسی فرد کی برطانیہ میں امیگریشن کی اجازت اور ان سے منسلک شرائط کا آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے، جسے یو کے ویزا اینڈ امیگریشن کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کی میعاد کے لیے اپلائی کرنے والے پاکستانی طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے ای ویزے کی سہولت شروع کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے نائب صدر جیودت یلماز، انقرہ کے گورنر واصف شاہین، حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے انقرہ سے اسمبلی ممبر عثمان گوکچیک، پارٹی کے انقرہ ضلعی چیئرمین خاقان خان آؤس جان اور تحصیل خزل جاہجام کے بلدیہ میئر سلیمان آجار پر مشتمل وفد کے ہمراہ خزل جاہمام کی رہائشی مظفر گلشن کے گھر کا دورہ کیا۔ صدر اردوغان اپنے استقبال کے لیے جمع محلے کے رہائشیوں سے ہاتھ ملانے اور ان کے ساتھ مختصر بات چیت کے بعد مظفر گلشن کے گھر تشریف لے گئے، جہاں گلشن کے اہل خانہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بات چیت کے دوران معمر خاتون گلشن نے صدر اردوغان کو بتایا کہ اس نے کچھ رقم بچا کر رکھی ہے اور وہ اسے فلسطینی بچوں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ صدر اردوغان نے دیگر عطیات کے ساتھ فلسطینی بچوں تک پہنچانے کے لیے یہ رقم اپنے سیکریٹری حسن دوآن کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر شہید لطفی گلشن کے بیٹے مہتے خان گلشن نے کہا کہ ان کے والد اور 2 رشتہ داروں نے صدارتی کمپلیکس پر حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا اور 9 سال سے انہیں ایک شہید کے بیٹے کا فخر حاصل ہے۔ مہتے خان گلشن نے کہا کہ اللہ میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔